عزیز ساتھیوں، اسٹڈی سرکل میں کتاب اسلام کی دعوت کا مطالعہ آپ کے ساتھ جاری ہے۔ ہم اس کے پہلے 3 حصوں کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور آج ہم اس کے چوتھے اور آخری حصے کے پہلے مضمون پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے سیرت، دعوت، تربیت اور تنظیم۔ مصنف کے نزدیک کسی بھی تحریک اور دعوت کے لیے تنظیم بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ پوری تاریخ میں کسی ایسے انقلاب کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جو غیر منظم اور منتشر افراد کی کوششوں سے وجود میں آیا ہو۔ اگر یہ تنظیم مضبوط ہو تو اس میں آنے والے افراد اپنی فکر کو اس کی فکر میں، اپنے کام کو اس کے کام میں، حتیٰ کہ اپنی شخصیت کو اس کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں، اور پھر انہی افراد کی مدد سے تنظیم آگے بڑھتی اور پھیلتی ہے اور دوسروں کو قریب کرتی رہتی ہے۔ کسی دعوت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت جو کام کرنا اس کے لیے ضروری ہو اسے وہ انجام دے سکے، جو تدبیر سوچے وہ اس کے لیے ممکن ہو، جو ذرائع اور وسائل اس کو حاصل ہو ان کا بہترین استعمال جانتی ہو، اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ علم و ادب، تہذیب و اخلاق اور حکومت اور سیاست کا رخ موڑ سکے، اور اتنی وسیع طاقت کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ایک اچھی تنظیم کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جس کام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ان صلاحیتوں کے افراد کو اس میں لگا سکتی ہے، اور یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ جس محاذ پر ایک شخص ناکافی ثابت ہو وہاں وہ 10 افراد سے کام لے۔ بعض لوگ اسلام کی دعوت کی اہمیت کو محسوس تو کرتے ہیں لیکن کسی ایسی تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو یہ کام کر رہی ہو۔ ایک عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ موجودہ اسلام مخالف ماحول میں دعوتی تنظیم فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اسے برسر اقتدار نظریات کے لیے خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس خطرے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت انفرادی طور پر کی جائے، منظم صورت اختیار نہ کی جائے تاکہ تصادم سے بچتے ہوئے دعوت کا کام جاری رہ سکے۔ مصنف کے مطابق یہ خیال درست نہیں کہ مخالفت صرف منظم دعوت کی ہوگی، کیونکہ اسلام کی دعوت اپنی اصل میں ایک انقلابی دعوت ہے، اس لیے انفرادی یا اجتماعی ہر صورت میں مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دعوت حق ہمیشہ آزمائشوں سے گزری ہے، اور اس راہ پر وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جو مشکلات اور مخالفت کا حوصلے سے اور مل کر مقابلہ کریں۔ دوسرا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کی وجہ سے ہم دعوتی تنظیم میں شامل ہونے کے اہل ہی نہیں، اس لیے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، پھر ہی ذمہ داری کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں اپنے خامیوں کو دعوتی کام سے دور رہنے کا جواز بنانا ٹھیک نہیں۔ جس طرح ناپاک کپڑوں کی وجہ سے نماز ترک نہیں کی جا سکتی بلکہ پہلے انہیں پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے خود کو دعوت دین کی خدمت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ صرف خامیوں کا اعتراف کافی نہیں بلکہ ان کی عملی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اگر برسوں گزر جائیں اور اصلاح نہ ہو تو یہ اعتراف محض ایک عذر بن جاتا ہے۔ تیسرا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک مثالی اسلامی تنظیم وجود میں آئے جس میں تقوی، اخلاص، اعلی اخلاق اور دین کے لیے ایثار اور قربانی کے اوصاف موجود ہوں، تبھی اس کے ساتھ دعوتی کام کیا جا سکتا ہے۔ مصنف اس عذر کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق اگر کسی تنظیم میں معمولی خامیاں ہوں تو اس سے الگ ہونے کے بجائے اس کے نیک مقصد میں تعاون کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں ایسی تنظیم موجود نہ بھی ہو تب بھی اجتماعی دعوت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے ایسی تنظیم قائم کرنے اور پھر اس کے ذریعے دعوت دین کا کام کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث کی ہدایت۔ قرآن تو صاف صاف کہتا ہے کہ جس طرح اہل کفر اور اہل شرک اسلام کے خلاف متحد ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی متحد ہو کر ان سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی شہادت دینے والے ہو اور خدا کا رسول تم پر شہادت دینے والا ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمان ایک امت ہیں، ایسی امت جس کو پہلی آیت میں خیر امت اور دوسری آیت میں امت وسط کا خطاب دیا گیا ہے۔ امت کا لفظ ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان ایک شیرازے میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی منظم اجتماعی زندگی ہے، کیونکہ امت منتشر اور بے جوڑ افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جس کو کسی مقصد نے ایک مرکز پر جمع کیا ہو، اور امت جس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے اور ان کے درمیان اللہ کے دین کی شہادت دے۔ اسی کو ہم سادہ الفاظ میں اسلام کی دعوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دعوت کے لیے وہی طریقہ صحیح ہو سکتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور اختیار فرمایا۔ تاریخ کے مطالعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف اسلام کی دعوت دی اور دوسری طرف اس دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا ان کو جوڑ کر ایک امت بنائی۔ یہ دعوت جیسے جیسے پھیلتی گئی اس کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم امت برپا کی۔
افراد کو دو چیزیں منظم کرتی ہیں، ایک ہے مقصد اور اس سے تعلق، اور دوسری چیز ہے قیادت اور اس کی اتباع۔ مقصد کے گرد لوگ اپنی جگہ سے اٹھ اٹھ کر جمع ہوتے ہیں اور اس سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کو پانے کی تمنا ان میں ہوتی ہے، اور قیادت کے بغیر تنظیم میں یا تو جمود ہوگا یا انارکی۔ قیادت سے افراد میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کی کوششوں کو ایک خاص رخ بھی ملتا ہے۔ دعوت کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے پاس ایسے افراد ہوں جو اقتدار کے نشے میں اپنے نظریات کو بھول نہ جائیں، جن کو یہ یقین کامل ہو کہ وہ حق پر ہیں اور اس حق کو نافذ کرنا ان کا فرض ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت جو تنظیم وجود میں آئی، اس کا کمال یہ ہے کہ اس انقلاب کے لیے جتنے اور اونچے درجے کے افراد مطلوب تھے وہ سب اس تنظیم سے فراہم ہونے لگے، اور زندگی کے کسی گوشے میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اپنی فکر نافذ کرنے میں ناکام ہے۔ جب آپ کی دعوت غالب ہوئی تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کو چلانے کے لیے پوری طرح تربیت یافتہ جماعت موجود ہے جو دعوت کی ہر ضرورت کو پوری کر سکتی ہے۔ غور کیجئے، کیا یہ سب کچھ بغیر تنظیم کے ممکن تھا؟ امت کی تنظیم کا زوال۔ مصنف اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا امت کی اس تنظیم کو کمزوری لاحق ہوتی چلی گئی، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا جب امت تو موجود تھی لیکن اس کا نظم و اتحاد ختم ہو چکا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی تھی کہ لوگ جماعت سے وابستہ رہیں، کیونکہ جماعت سے علیحدگی انسان کو اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی باہر نکل آیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ ایسے تین آدمیوں کے لیے بھی جو بیابان میں ہوں، بغیر کسی نظم کے رہنا جائز نہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں اور اس کے ماتحت رہیں۔ امت اگر پوری کی پوری اس طرف متوجہ ہوتی اور اس کے لیے اس کی کوششیں جاری رہتی تو اس کے نتائج بھی یقیناً اس سے بدرجہ بہتر ہوتے جو افراد اور چند چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی کوششوں سے رونما ہوئے۔